نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ عاجز کی بارگاہ الہی کی دعا ہے، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حاضرین اور سامعین، خصوص بالخصوص سائیں جی حضرت قبلہ سائیں جی کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عاجز کا بیان فقہ العقائد پر ہے، جس کا بنیادی موضوع علم دین ہے کہ دین کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اللہ نبی رسول کا حکم ہے، اور اس حکم کی جو تعلیم ہے یہی دین ہے۔ اگر آپ نے آسانی کے طور پہ کلیے کے طور پہ یاد رکھنا ہو تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اپنی امت کی طرف، وہ دین ہے، لیکن اصل وہی ہے جو اللہ نبی رسول کی چاہت ہے۔ موجود آیا ہے کہ لوگ اپنی رائے عقل کو دین کے بمنزلہ لا کھڑا کرتے ہیں، جبکہ دین اللہ نبی رسول کا حکم اور حکم کی تعلیم سنت ہے۔ اگر آپ کی عقل ہی دین ہوتی، عقل کے ذریعے ہی دین کو پہچانا جا سکتا، عقل کے ہی ذریعے قرآن پاک سمجھا جا سکتا، تو اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے نازل نہ کرتا، بلکہ پہاڑ پر اتار دیتا، جس سے تمام لوگ اپنی ضرورت کے تحت آ کر مسائل سیکھ کے چلے جاتے۔ اب بات جا رہی تھی علم دین پر کہ آج کل کے بعض عقلاء، اپنے آپ کو عقلاء سمجھنے والے، کالج یونیورسٹیوں کے پروفیسر، ملحدین حضرات، نام نہاد حضرات، جو اپنی عقل کو ہی دین سمجھ بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ دین کسی کی حکمی سمجھ، عقل، رائے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین قرآن پاک کے احکام کی جو تعلیم اللہ کے نبی نے بتا دی ہے وہی اس کی اصل ہے، وہی تفسیر محمدی، وہی سب کچھ ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں دیکھیں تو لوگ اپنی عقل کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوست آئے تھے، ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا لب لباب اب یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنی عقل کو ہی دین گردانتے ہیں، یعنی وہ اپنی عقل سے جو قرآن پاک سمجھتے ہیں اسے ہی دین کہتے ہیں۔ اسی فرقے سے تعلق رکھنے والے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہماری عقل جس چیز کو اچھا سمجھتی ہے وہ حلال ہے، اور جس چیز کو ہماری عقل برا سمجھتی ہے وہ حرام ہے، جبکہ اس طرح قطعی طور پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے جو کہا کہ یہ کرو، جو اس کے مطابق کرے گا وہی حلال ہے، اور جو اس کے مخالف کرے گا یہ حرام ہے۔ یا پھر اللہ کے نبی نے کسی چیز سے منع کیا ہو اور ہم وہ کرنے لگ پڑے تو یہ حرام ہے، اور ان کے حکم کے مطابق تعلیم پر عمل کرنا یہ حلال ہے، جبکہ بعض اپنی عقول کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، جن ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری عقل میں نہیں آتے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ اب وہ اپنی عقل میں جو چیز نہیں آ رہی، ان کی عقل میں نقص ہے، لیکن وہ اپنی عقل کو
دوش دینے کے بجائے قرآن پاک کی تحریف کر دیتے ہیں، باطل تعویلیں پیش کرتے ہیں. جیسے کہ آخرت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آخرت جسم پر مرمت نہ ہو، قائم نہ ہوگی بلکہ روحانی طور پر ہوگی، جبکہ تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو آخرت ہوگی وہ جسم اور روح دونوں پر ہوگی، نہ کہ صرف روحانی احساسات کا نام یہ آخرت کا آخرت نہیں ہے. اسی طرح بعض نے اپنی عقل کو معیار بناتے ہوئے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار ممکن نہیں ہے. پوچھا گیا کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا. اسی طرح جب بندے کا انتقال ہو جائے تو اس بات پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ عذاب قبر دیا جاتا ہے اپنے اپنے اعمال کے جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، لیکن یہی طبقہ پھر اٹھ کے کہتا ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ جو جسم چلا جا چکا ہے اسے کیسے عذاب ہو سکتا ہے، وہ عذاب قبر کا بھی انکار کر دیتے ہیں. جبکہ دیکھا جائے کہ یہ صریح دلالت ہے، یعنی گمراہی ہے کہ اپنی عقل کو ہی دین سمجھ بیٹھنا. آپ ایک بار پھر قانون سن لیں کہ اللہ نبی رسول کا حکم اور حکم کے جو مراد انہوں نے بتائی ہے یہی دین ہے. جیسے کہ فرمایا گیا اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو. اب یہ باطل لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل کے موجودہ حضرات وہ اس کے بیچ اپنی سہولیات کے مطابق تعویلات پیش کرتے ہیں. جیسے صلاۃ کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے جس طرح آپ پڑھتے ہیں، صلاۃ کا معنی دعا کرنا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے منانا ہم دعا کرتے ہیں، مروجہ دعا، تو کہتے ہیں کہ جو ہم نے دعا پڑھ لی ہے یہ ہماری نماز ہوگی، جبکہ یہ بات قطعی طور پہ اس طرح نہیں ہے. آپ جب بھی دیکھیں کہ تفسیر محمدی کی طرف غور کیجئے، صحابہ کرام کی جو سنت مبارکہ کو جو تعلیم پیش کی گئی اس کی طرف غور کیجئے، علماء کرام کا تعامل دیکھیے، اجماع اہل سنت کو دیکھیے، جو انہوں نے فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے. جو آج کی عقلیں ہماری سمجھتی ہیں ہماری عقلیں ناقص ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہی عقل مند حضرات جب 1000 سال پہلے ان کے سامنے کرامات اولیاء کی بات کی جاتی تھی یہ ان کا انکار کر دیتے تھے. جیسے کہ ہمارے بزرگان دین کی کئی کرامات ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک ہی مختصر کے لمحے سے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں بہت جلدی پہنچ جایا کرتے تھے، جس کو آج کی سائنس ٹرانسپورٹیشن کے نام سے متعارف کرتی ہے، کوانٹم مکینک سے متعارف کرتی ہے اور اسے ثابت کرتی ہے. اسی طرح دل کے احساسات کو دیکھ لینا، تصرف کرنا، پہلے یہی لوگ عقلا جو اپنے آپ کو عقلا کہتے ہیں اس کا انکار کرتے تھے، لیکن 1000 سال بعد آج کی سائنس اسے ٹیلی پیتھی کا نام دے کے اس کا بھی اثبات کرتی ہے. یعنی یہ پتا چلا کہ ہماری عقلیں ناقص ہیں. جو ہماری عقل میں نہ آئے تو ہماری عقل کی خامی ہے. قرآن و حدیث نے کہا جو سچی کہا اس میں خامی کوئی نہیں ہے. اسی طرح معتزلہ حضرات ایک فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، خدا کا بیچ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے. اسی بھی اصول رکھیں کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہو وہ ہوتا ہے، اور فطرت میں جو اپنی مخلوق کو عمل بخشا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو بھی ہوگا اس کے ارادہ اس کی مشیت کے ساتھ ہی ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک یونیورسٹیوں کے بیچ ایک فتنہ برپا ہوا ہے، نام نہیں لیتا، مثال دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے جتنا پیار نہیں کرتا، بلکہ ماں باپ اللہ تعالیٰ سے ہی کئی گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اس سے دلیل پوچھی جائے تو وہ کہتا ہے کہ میری عقل نے بتایا ہے کہ جیسے آخرت پر دوزخ کے وقت کہ ماں کے سامنے بچوں کو لایا جائے گا تو ماں کا دل دہل جائے گا، وہ کہے گی میرے بچوں کو نکال دو، خدا نہیں نکالے گا، اس لیے میری عقل کہتی ہے کہ خدا اتنا پیار نہیں کرتا. جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرے نام کے جیسا کسی کا نام ہے، نہ میری صفت کے جیسے کسی کی صفت ہے، نہ میرے فعل کے جیسا کسی کا فعل ہے ہی نہیں میری طرح کوئی. اللہ تعالیٰ کے
افعال میں سے صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو متعلق ہے اس کے جیسی کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے ویسی محبت بھی دنیا میں کسی کی مثال نہیں ہے، اور جس سے محبت کی اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اسے یوں سمجھ لیں کہ انبیاء کرام جو بتاتے ہیں اور بعض اعتراض کرتے ہیں نبی نے جو بتایا وہ تو خدا نہیں ہے، ہم بھی ہیں، نبی اپنی عقل سے بتاتا ہے، ہم بھی اپنی عقل سے بتاتے ہیں، نبی کی بات آپ مان لیتے ہیں اور ہماری چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی معصوم عن الخطا ہیں، جبکہ عام مومنین یا کوئی بھی ہو وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، محفوظ ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہے۔ یعنی نبی سے خطا ممکن نہیں ہو سکتی، نبی غلطی کوتاہی نہیں کرتا، نبی اپنے قیاس سے بھی کوئی بات کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوئی ہوگی، جبکہ جب بندہ بات کرے گا تو اسے اس کے القاء جو سے متحقق نہیں ہوگا، چاہے وہ الہام ہو، اس الہام کا نام دیا جائے یا جس مرضی چیز کا نام دیا جائے، وہ اس کی اپنی حکمی سمجھ ہو یا جو بھی ہو، وہ دین نہیں ہوگی، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا نہیں، یعنی اس سے غلطی خطا ہو سکتی ہے، سوچنے میں، تدبر کرنے میں، بیان کرنے میں کسی نہ کسی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ محفوظ ہے بھی تو اس کا ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، لیکن ہمیں قطعی طور پہ نہیں پتا، اگر ہم جانتے بھی ہیں تو ظنی ہے، تو اس پر ہمارا ایمان لانا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی فرقے دال ہیں یعنی گمراہ کن فرقے ہیں، ان کے بڑوں کا یہ شیوا گزرا ہے کہ یہ اپنی رائے قیاس کے ذریعے ایک قانون بناتے ہیں اور اس قانون کے آگے پھر جا کر اپنی باطلی طویلیں پیش کرتے ہیں، جیسے کہ تصوف۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی آیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تصوف دین ہے، تصوف دین ہے۔ تصوف کو پہلے دین ثابت کیا، اپنے الہامات کو تصوف سے ثابت کیا، اور اپنے الہامات کو جو اس کے اپنے خود ساختہ تھے ان کو دین کا نام دے کر خود نبی ظاہر ہو گیا، اور اسی طرح گمراہیاں پھیلانے شروع کر دی۔ لہذا آپ سے التماس ہے کہ اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کریں اور تمام مسائل میں علماء کرام کی طرف رجوع کیا کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔